سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور میں بھی یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کے حوالے سے اور مقصد میلاد کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کروں، لیکن منتظمین محفل نے مجھے پرزور طریقے سے عنوان کا پابند کیا ہے، شاید انہوں نے کہیں پر کوئی عنوان سنا ہوگا اور مجھے حکم ہے کہ مجھے اسی عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ میں نے عذرائے مزہ ان سے کہا کہ یہ تو مشاعروں کی طرح مزاج ہو گیا کہ وہاں کی غزل پسند آئی اور ہمیں وہی غزل پڑھ کے سنا دیں، حالانکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے مقصد میلاد پر حضور کیوں آئے زمین پر اس پر کچھ گفتگو ہوتی، لیکن مجھے حکم ہے تو میں نے اسی مناسبت سے منتظمین محفل کے دلوں کا خیال کرتے ہوئے آیہ کریمہ کی تلاوت کی، حدیث پاک پڑھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو طاقت کی ضرورت ہے، انسان کو قوت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کمزوروں کا دور نہیں، کمزوروں کا زمانہ نہیں۔ اگر انسان سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے اس کے لیے طاقت چاہیے، انسان اگر عزت چاہتا ہے اس کے لیے طاقت چاہیے، انسان اگر لوگوں کے درمیان جو ہے غلبہ چاہتا ہے اس کے لیے طاقت چاہیے، اگر انسان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان دبنے اور کچلنے سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے طاقت اور قوت چاہیے۔ اللہ اکبر، ہر انسان قوت کا متلاشی ہے، کوئی ہتھیار کی قوت چاہتا ہے، کوئی دولت کی قوت چاہتا ہے، کوئی حسن کی قوت چاہتا ہے، کوئی مال کی قوت چاہتا ہے، کوئی نسب اور علم کی قوت چاہتا ہے، لیکن آج میں اپنی قوم کے جوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے پاس اپنے بزرگوں کا دیا ہوا ایک ایسا راز موجود ہے کہ ایک ایسی قوت ہے جو قوت علم سے بڑی ہے، جو قوت مال سے بڑی ہے، جو قوت ہتھیار سے بڑی ہے، جو قوت نسب کی طاقت سے بڑی ہے، جو قوت حسن کی قوت سے بڑی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ ہر طاقت والا کسی نہ کسی میدان میں شکست کھاتا ہے، ہر قوت والا کسی نہ کسی میدان میں شکست کھاتا ہے، لیکن ایک ایسی قوت ہے جو ہر پست کو بالا کرتی ہے، جو ہر کمزور کو طاقتور کرتی ہے، جو ہر ذلیل کو عزت عطا کرتی ہے۔ وہ قوت کیا ہے؟ اسی قوت کو قوت عشق کہتے ہیں، اور وہ قوت عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر، یاد رکھنا، ہر کسی سے عشق کرو گے، ہر کسی سے دل لگاؤ گے، ہر کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاؤ گے تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، لیکن ایک عشق ایسا ہے جس کے عشق کی دعوت خالق کائنات نے پوری کائنات کو عطا کی ہے کہ آؤ اس سے محبت کرو جس سے میں خود بھی محبت کرتا ہوں، اور میں تم کو
اپنا محبوب بنا لوں گا. جو ان سے محبت کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. ابراہیم خلیل ہے، خلیل، لیکن جو ابراہیم سے محبت کرے وہ خدا کا خلیل نہیں بنتا، مگر یہ حبیب ہے ہمارے نبی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی خدا کا حبیب بن جایا. حضرت استاد زمن کہتے ہیں کلیم سے محبت کرنے والا کلیم نہیں بنتا، خلیل سے محبت کرنے والا خلیل نہیں بنتا، نجی سے محبت کرنے والا نجی نہیں بنتا. لیکن کیا شان حبیب ہے جو آپ سے محبت کرے گا. حضرت استاد زمن کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. خدا کے محبوب بننے کا طریقہ کتنا آسان ہے، کتنا آسان طریقہ ہے. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو. اس کا بیان کون کرے جس کو حضور چاہیں. یہ بات بھی میں علماء کی ذمہ داری میں، علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، ہم وہ لوگ ہیں جو حضور کو چاہتے بھی ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کو حضور چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں حضور چاہتے ہیں. توجہ کرنا، ہمیں ماں کتنا چاہتی ہے یہ نہیں پتا، ہمیں باپ کتنا چاہتا ہے یہ نہیں پتا، ہمیں بیوی بچے کتنا چاہتے ہیں یہ نہیں پتا. ہر ایک کے چاہت میں مکاری اور مکر ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کتنا چاہتے ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ وہ نبی ہے تحقیق جو تم ہی میں سے تمہارے درمیان آئے، اور ان کی شان یہ ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کے لیے مشقت کا باعث ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کی بارگاہ میں تمہارا بھلا چاہنے میں انتہائی حریص ہے، حریص. اور اللہ اکبر، ان کی شان یہ ہے یہ مومنوں پہ کمال مہربان. ماں جتنا نہیں چاہتی اس سے زیادہ رسول امت کو چاہتے ہیں. اب بتائیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے حضور ہمیں چاہتے ہیں اور کسی کو اتنا نہیں چاہتے جتنا امت کو چاہتے. اسی لیے تو امت چاہے غداری کرے، بے وفائی کرے، لیکن وہ جانے وفا نے تو کوئی مقام نہیں چھوڑا جہاں ہمارا ذکر نہ کیا. یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. آج جلسوں میں بات کہی جاتی ہے یہاں نبی کا ذکر نہ کرو، یہاں نبی کا ذکر نہ کرو، یہاں نبی کا ذکر نہ کرو، اور یہاں کرنے کا کیا ثبوت، یہاں کرنے کا کیا ثبوت، یہاں کرنے کا کیا. میں نے کہا ثبوت اپنی جگہ ہے، وہ تو پیش کیے جا سکتے ہیں، وہ تو مناظرے کے میدان کی باتیں ہیں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ایک بار نبی کی سیرت بھی تو پڑھو. سیرت النبی کے جلسے کرنے والوں، کبھی ایک بار نبی کی سیرت بھی تو پڑھو. آپ کہتے ہو یہاں نہیں کرنا چاہیے، اگر کیا تو ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی ایسی جگہ بتا جہاں نبی نے امت کا ذکر نہ کیا. ذکر محبت کی علامت ہے، ذکر محبت کی علامت ہے. انہوں نے تو جان وفا نے پیور محبت کر کے ثبوت دے دیے کہ میں محبت اتنی کرتا ہوں، پیدا ہوا تو تمہارا ذکر کیا، زندگی بھر تمہارا ہی ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ خدا کو بھی دیکھا تو خدا کو دیکھتے وقت بھی تمہارا ہی ذکر کیا. خدا نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو بھی میں نے تمہارا ہی ذکر کیا. حتیٰ کہ جب قبر میں پہنچا تو قبر کی تاریک وادی میں سب کو اپنی پڑی رہتی ہے، لیکن وہ جان نور ہمارے حضور جب قبر میں پہنچے تو اپنی بات نہیں کی، وہاں بھی امتی امتی کہتے نظر آئے.
اب بیٹھے کہیں بھی بیٹھ جائے جگہ لے کر بیٹھ جاؤ آپ، بیٹھ جاؤ۔ یہاں کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عاشقوں کی محفل ہے۔ یہ پڑوس کے ملک کی وبا ہر چیز میں آ گئی ہے، نعرے میں بھی وہی وبا، محفل میں بھی وہی وبا، تقریروں میں بھی وہی وبا، نعتوں میں بھی وہی وبا۔ جو ان کو دیکھا نیٹ پہ وہ پڑوس کو کیوں آئیڈیل بناتے ہو، اپنے بزرگوں کو آئیڈیل بناتے ہو۔ پیچھے چارچے جب تک کھڑے رہیں گے نہیں تقریر نہیں نکلتی۔ میں نے کہا کہ عاشقوں کو ضرورت کیا ہے، ہم لوگ تو اس نیت سے نکلتے مر جائیں تو شہید ہو جائیں، بچ کے جائیں تو غازی کہلائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا ہندوستان ہے، کوئی پڑوس نہیں ہے یہ۔ ہاں یہاں محفلوں میں بدتمیزیاں نہیں ہوتی، ہاتھ چومنے کے لیے دھکے دیے جا سکتے، جان لینے کے لیے یہاں دھکے نہیں دیے جاتے۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہاں اب بھی محبتوں کا ماحول ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عرض یہ کر رہا تھا، توجہ فرمائیں، حضور نے کہاں یاد نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ولادت کے وقت بھی کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، اور وصال کے وقت بھی کہہ رہے تھے رب حبلی امتی۔ ولادت دنیا میں قدم رکھنے کا وقت، اور قبر انور میں دنیا سے ظاہری طور پہ جانے کا وقت، تو گویا کہ اشارہ مل رہا ہے کہ آیا بھی تو تمہارا ذکر کرتے کرتے، اور جا رہا ہوں ظاہری طور پہ بھی تو تمہارا ذکر کرتے کرتے۔ اور حتیٰ کہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اپنے جوانوں کی توجہ چاہتے ہوئے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ابھی نبی کیا کر رہے ہیں، اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم حدیث کی روشنی میں بتا سکتے ہیں کہ اب بھی میرے نبی امتی امتی فرما رہے ہیں، اب بھی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جب تمہارے کان بجا کرے، جب تمہارے کان بجا کرے، اس وقت رسول اللہ پہ درود پڑھا کرو، آقا پہ درود پڑھا کرو۔ کان بجنے کا مطلب کیا؟ کان بجنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ چل رہے ہیں، کہیں آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، اچانک ایسا لگتا ہے کہ کسی کی آواز کان میں آئی، آپ چونک کر دیکھتے ہیں لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں کان بجنا۔ اس پر لوگ عجیب عجیب واہیات باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے شیطانی آواز تھی، کوئی کہتا ہے جناتی آواز تھی، کوئی کہتا ہے کسی شے نے پکارا، کوئی کہتا ہے کسی نے چھیڑا۔ لیکن یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کان بجے تو درود پڑھا کرو، آقا پر درود پڑھا کرو کان بجتے وقت۔ وجہ یہ ہے کہ جو آواز تمہیں آتی ہے کان میں، نہ وہ جنات کی ہے نہ شیطان کی ہے۔ حضور علیہ السلام قبر انور میں آرام کے لیے رکھے گئے، آرام کے لیے سپرد لحد کیے گئے، تو اس وقت حضور رب حبلی امتی فرما رہے تھے، تو آپ بھی حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کسی امتی پر کرم کی نظر کرتا ہے، ان کے امتی پر، تو وہ رب حبلی امتی کی آواز اس کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لوگ کہتے کان بج رہے، کان نہیں بج رہے، تمہارے محبوب کی آواز آ گئی ہے۔ ارے محبوب کو دیکھا نہیں لیکن محبوب کی آواز کی جھلکیاں آ گئی، تو جب محبوب کی آواز کان میں آ جائے تو محبوب پہ اس وقت درود پڑھا کر، تو اب بھی وہ ہمارا ذکر کر رہے رب حبلی امتی۔ اور قبر سے اٹھیں گے، توجہ کرنا، قبر سے اٹھیں گے تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے، تب بھی زبان پہ رب حبلی امتی ہوگا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، او بے وفاؤں کے مکاتب فکر قائم کرنے والوں، ذرا سیرت النبی تو ایک بار پڑھو ایمانداری کے ساتھ، اگر ایمان نہیں ہے تو دیانت داری کے ساتھ، اگر دیانت بھی نہیں ہے تو کم سے کم خودداری کے ساتھ، کہیں تو کسی داری سے پڑھو، جانبداری
کم سے کم کلمہ پڑھانے کی احسان داری تو ملحوظ رکھو. جس نبی نے آتے وقت یاد کیا، زندگی بھر یاد کیا، خدا کو دیکھ کے یاد کیا، قبر میں جاتے وقت یاد کیا، محشر میں اٹھتے وقت یاد کریں گے. ہم سنیوں نے طے کر لیا جب کہیں آپ ہمارا ذکر نہیں چھوڑتے تب ہم بھی تمہارا ذکر کہیں نہیں چھوڑیں گے. اذان سے پہلے تمہارا ذکر کریں گے، اذان کے بعد تمہارا ذکر کریں گے، نماز میں تمہارا ذکر کریں گے، میلاد میں تمہارا ذکر کریں گے، باپ مر جائے جنازے میں تمہارا ذکر کریں گے، بیٹے کو سہرا باندھیں گے تو خوشیوں میں بھی تمہارا ذکر کریں گے. کیونکہ ہمارا ہے کیا؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ذکر مصطفیٰ کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ جب وہ اتنے بڑے ہو کے ہمیں نہیں بھولتے، تم اتنے چھوٹے ہو کہ ان کو کیسے بھولے؟ اسی لیے میرے امام کہتے جو نہ بھولا، جو نہ بھولا. دلیلیں سب اپنی جگہ، کم سے کم احسان تو دیکھو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ اکبر. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ مثل فارس نجد کے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حضور سے عشق انسان کو قوت والا کرتے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں، مولوی نہیں کہہ رہا ہے، لاہور کا جرمنی سے پڑھنے والا ڈاکٹر بھی وہی کہہ رہا ہے. اس لیے کہ فکر کسی کی بھی ہو، اگر کہیں نہ کہیں اگر عشق کے دل کے تار چھڑ گئے تو بات سب کی ایک ہی ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں عشق کے اندر گرمی کیا ہے، عشق میں قوت کیا کہتے ہیں، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے، ہتھیار کی قوت نہیں، مال کی قوت نہیں، علاقے اور خطے قبیلے کی عشق کی قوت. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ملک کیا، ملکوں کی جہاں بانی کیا، دل کیا، دلوں کی نگرانی کیا. اگر تو رسول اللہ سے سچی وفا کرے تو خدا لوح و قلم بھی جو ہے اس پر تجھے اختیار عطا فرما دے. لیکن افسوس کہ آج ہم عشق سے دور، عقل کے فطور میں مبتلا. آج عشق کا دعویٰ تو ہے، میں کہتا ہوں عشق اگر کیا جائے تو امت مسلمہ کو پھر زوال سے عروج کی منزلیں عطا ہو. عشق اگر ہو جائے یہ قوم گداگری سے نکل کر پھر شاہی کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دے. ہاں عشق وہ ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار بنایا. عشق وہ ہے
جس نے اللہ پر فاقہ کشوں کو اس دنیا کی جہاں بانی کا نظام عطا کیا۔ عشق وہ ہے گمراہوں کو جس نے آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ عشق وہ ہے بدناموں کو جس نے نیک نام کیا۔ عشق وہ ہے جس نے گمناموں کو عزت و وقار عطا کیا۔ آئیے نا پھر اسی ماحول میں میلاد مصطفیٰ کی اس محفل میں ہم کیوں نہیں اس کے عشق کی طرف آتے جس کے عشق کی دعوت اللہ نے نبیوں کو دی، جس کی محبت کی دعوت اللہ نے مخلوق کو دی، بلکہ اپنی محبت کو موقوف کر دیا ان کی محبت پر۔ پیارے، جو تجھ سے محبت نہ کرے گا ہم اس کی محبت بھی قبول نہ کریں گے، جو تیرا ذکر نہ کرے گا ہم اس کا ذکر بھی قبول نہ کریں گے۔ اللہ اکبر، جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذاکر ہوگا، جو تیری یاد کرے گا وہ میری یاد کرنے والوں میں لکھا جائے گا، جو تجھ سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرنے والوں میں ہوگا، جو تجھ سے عشق کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں لکھا جائے گا، جو تیرے لیے آہیں بھرے گا وہ میرے لیے آہیں بھرنے والوں میں شمار ہوگا، جو تیرے لیے آہو بکا کرے گا وہ میرے لیے آہو بکا کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اس لیے کہ ہم تو وہ ہیں نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے، نہ مکان ہے نہ زمان ہے، ہم تو زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن پیارے تیرے در کو اپنا در قرار دیا ہے۔ جو تیرے در پہ آئے گا وہ میرے در پر آنا کہلائے گا، جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے گا وہ میرے ہی آگے ہاتھ پھیلانے والا کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی۔ مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آج کل لوگوں کو ہماری عبادتوں سے زیادہ ٹینشن نہیں ہے، آج کل لوگوں کو ہمارے کردار اور کیریکٹر سے زیادہ ٹینشن نہیں ہے۔ لوگوں کو جو تکلیف اور ٹینشن ہے وہ ہمارے دلوں کی حرارتوں کی وجہ سے، جس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر شرابی بنایا جا سکتا ہے تو نبی سے دور کرنے کی بنیاد پر، نشے کا عادی بنایا جا سکتا ہے تو نبی سے دور کرنے کی بنیاد پر، اگر ان کو سود کے دھندوں کا پابند بنایا جا سکتا ہے تو نبی سے دور کرنے کی بنیاد پر، ان کی عورتوں کو اگر بے پردہ کیا جا سکتا ہے تو نبی سے دور کرنے کی بنیاد پر، ہاں ان کو حرام کھلایا جا سکتا ہے تو نبی سے دور کرنے کی بنیاد پر، ایک نبی سے دور کر دو اور پھر ان کو جو چاہو جیسے چاہو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا لو۔ اس لیے لوگ اللہ اکبر کسی کی محبت کرنے پر اتنی پابندی نہیں لگاتے، اتنا چیختے چلاتے نہیں، لیکن جب محبت رسول کی بات آتی ہے تو لوگ اللہ اللہ الگ الگ لباس میں، الگ الگ چولوں میں، الگ الگ انداز میں ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں نا، اگر ہیروئن کے زلف و رخسار کی بات کریں تو کیا کوئی مولوی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے؟ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زلف و رخسار کی بات کریں وہاں شرک کا خوف کیوں دلایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز نبی کے حوالے سے شرک ہوگی تو وہ تو کسی ہیروئن اور حسینہ کے حوالے سے بھی شرک ہی ہوگی نا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کیا بات ہے نعتوں پر جو سختی ہے وہ گانوں پر کیوں نہیں ہے؟ بلکہ مولوی بھی تنہائی کے اندر کہیں نہ کہیں گانے چھپ چھپا کے سن رہا ہے۔ یہ لوگ نہیں، یہ تو نعتوں کے پابند ہیں۔ ہاں، جن کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے تو وہی نیٹ کے اندر گھس کر کے کر کیا رہے ہیں وہ خود جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس تو نعتیں اور ایسی ہے کہ گانے لکھنے والوں کا تغزل کروڑوں مرتبہ علم و ادب کے دریا میں گوتا لگائے گا، تب بھی میرے رضا کے تغزل کا کبھی مقابلہ کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھا۔ یہ کوئی میرا حسن ظن نہیں بلکہ حقیقت ہے، ورنہ فلم کی دنیا کے گانوں کو، غزلوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف میرے رضا کی یہ شاعری سرتاب قدم ہے۔ تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سخن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نار چر کے کوہن پھول۔ دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت
کلام اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ. آپ سے پوچھیں یہ تغزل کا رنگ لائے نا کہاں ہے شکیل بدایوں نے لا کے کھڑا کرو. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جس کو لوگوں نے متروک سمجھ کے ترک کر دیا تھا رضا کا قلم وہاں بھی نعت رسول کے حوالے سے اور یوں کہا. میں سمجھتا ہوں 14ویں صدی میں کسی نے یہ بات کہی زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. ایم پی والوں اگر آپ برا نہیں مانے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر یہ اشعار لکھنؤ اور دلی میں پڑھے جاتے تو محفل کا مزاج کچھ اور ہوتا. سزائے محن پہ ایسے محنن یہ امن و امان تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور زنا قصور جنا تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لما کے تلے سنارے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. تغزل کا انداز تو دیکھ جن کے پاس ایسا ذخیرہ وہ گانے کیوں سنے. گانے تو وہ سنتے جو نعت پہ شرک کا فتویٰ لگا جن کے یہاں نعت سبحان اللہ وہ سبحان ڈوبے اللہ. ہو. اس لیے کہ جائز طریقہ نہ ہو تو آدمی ناجائز میں گرفتار ہوگا. جس قوم کے پاس شربت کا تصور نہ ہو وہ قوم شراب ضرور پیے گی. محرم میں شربت اس لیے ہے کہ ہم شربت والے ہیں شراب والے نہیں ہیں. جس کو حسین کا شربت نصیب ہو جائے اس نے یزید کے طریقے پہ چلتے ہوئے شراب پینا کم. دیکھو دو چیزیں ہیں شراب یزید پیتا تھا شربت حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اب اگر تو محرم کا شربت پیتا ہے تو تیرے دل میں حسین بستے ہیں اور اگر تو شراب کے اڈے پہ جا کے شراب پیتا ہے اگر تیرا نام غلام حسین بھی ہو تو غلام حسین نہیں ہے بلکہ تیرے دل میں یزید کا کتا بیٹھا ہوا ہے. جس دل میں حسین بسیں گے وہ دل میں شراب کی محبت کیسے بے شک جس دل میں حسین بسیں گے ان ہاتھوں میں جوا کے آلات کیسے ہوں گے. یہی تو کہنے کے لیے آپ کو بلایا ہے آؤ ان سے عشق کریں جس کے عشق نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا. صرف صدیق نہیں صدیق اکبر بنا. صادق نہیں صدیق اور صدیق نہیں صدیق اکبر. پتا چلا عشق صادق نہیں بناتا عشق تو صدیق بناتا ہے. اور پھر جس کا عشق جتنا بلند ہوتا ہے پھر وہ اتنی بلندی پہ جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ صادق صدیق کیا لائے ہو. میں نے کہا یہ ہے صادق اس کو کہتے ہیں جو سچی بات کہے یعنی جو بات ہو وہی کہہ دے. وہ کیا ہوتا ہے بولو صادق. جیسے آج رات ہے اس وقت رات ہے یہ ہے صادق کا. کوئی کہے کہ رات ہے مطلب صادق نے کہا. صحیح تقریر مولانا وسیم صاحب نہیں امین القادری کر رہا ہے. یہ بات صادق سچی بات ہے جو کہہ دے وہ صادق. یعنی جو بات واقع کے مطابق ہے وہ کیا ہے جو بات واقع کے مطابق ہے وہ کیا ہے واقع کے خلاف ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کذاب ہے جھوٹا ہے. وہ جو سچی کہے وہ کیا ہے مل کے بولو صادق. جو واقع کے مطابق کہے وہ صادق اور جس کے کہنے کے مطابق واقعہ بن جائے وہ صدیق. بے شک کیا بات. رات دیکھے کا رات ہے صادق اور دن میں کہہ دیا رات ہے اور رات ہو گئی وہ صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عشق صادق نہیں صدیق بناتا ہے اور پھر ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا. پتا چلا جہاں عشق ہوگا وہاں قسم نہیں ہوگی. جہاں عشق ہوگا وہاں قسم نہیں یعنی جھوٹی باتیں نہیں ہوگی. اب جو جھوٹ بول رہے ہیں مطلب وہ عشق سے تھوڑا دور ہے. ہاں لوگ تو آج اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہے نا. بلکہ کبھی کبھی جلسے والے بھی جس دن جلسہ اسی دن جھوٹ بولتے. کیسے ارے حضرت کو لایا نہیں بھائی نکل چکے بٹھایا رکھا ہے گھر میں. یہاں کے لوگوں نے نہیں کیا ایسا لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں ورنہ آپ ان پہ شک نہ کریں اچھے لوگ ہیں. انہوں نے نہیں کیا ایسا. ان لوگ بولتے ہیں نا نکل چکے. کیوں بھائی کیوں جھوٹ بول رہے. اگر آپ کہو گے کہ ابھی بیٹھے ہوئے گھر میں تو اس نے کون سی گردن لے لینا ہے
مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرنے کی عادت چھوڑ دو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دوستو انتظار کر رہے، لیٹ ہو گئے، کہہ دو لیٹ ہو گیا. وہ ناراض ہوتا ہے 1000 بار ہو جائے نا، اپنے گھر رہے گا، لیکن یار کو راضی کرے. یہ ہے عشق کا دستور. ہم نے عشق کس کو سمجھا؟ نعروں کو. عشق کس کو سمجھا؟ رسومات کو. عشق کس کو سمجھا؟ میلاد النبی کے جلوس میں نعروں کو، کمکمے کو، جھنڈوں کو. میں میلاد میں نہ کمکموں کا مخالف، نہ جھنڈوں کا مخالف، نہ جلوس کا کیوں ہو سکتا ہوں مخالف؟ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب سے ہمارے گھر میں یہ رسومات ہو رہی ہے. ہم تو پیدا بعد میں ہوئے. ہم نے کسی مولانا صاحب سے جلوس کی تقریر سن کر کے تھوڑی جلوس کے قائل ہوئے ہیں. ہمیں تو ہمارے باپ داداؤں سے یہ چیزیں. جھنڈے ہمارے گھر میں اس وقت بھی لگتے جب ہم پیدا نہیں ہوئے، تو ہم جھنڈے کے مخالف کیسے؟ ہم تو وہ جھنڈے والے لوگ ہیں کہ ہم قیامت میں بھی جھنڈا ڈھونڈتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اسے لواء الحمد کہا جاتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اور سارے انبیاء اور سارے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یا رسول اللہ، ہمیں تو یہاں بھی آپ کا پرچم چاہیے، وہاں بھی آپ کا پرچم چاہیے. ہمارے پاس اور ہے کیا؟ بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں لواء کے تلے. یہ لواء عربی ہے نا، وہ لواء کے تلے کا مطلب کیا؟ وہ جھنڈے کے نیچے. جھنڈے کے نیچے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ثنا کی زبان تمہارے لیے. ہم آپ کے لیے ثنا وہاں بھی کرنا چاہتے ہیں. یہاں چپ نہیں رہے تو وہاں کیسے چپ رہیں گے؟ یہاں دشمنوں کے بیچ میں بولتے رہے، وہاں تو خدا کا حکم ہوگا کہ آج محشر اسی لیے بپا کیا ہے تاکہ یار کی شان لوگ دیکھیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. بس مجھے آج اتنی بات کہنا ہے. ایک ہے علامت عشق، ایک ہے حقیقت عشق. مشکل نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیں. ایک ہے علامت عشق اور ایک ہے حقیقت عشق. دونوں میں فرق ہے، اس کو سمجھے یوں. اجمیر شریف جانا ہے، ٹھیک؟ اندور پہنچے، وہاں ایک پتھر لگا تھا اجمیر. اتنے 100 کلومیٹر، جتنے 100 بھی ہو، 700 500 جو بھی ہو، 600، ٹھیک؟ اجمیر شریف پتھر پہ لکھا ہوا ہے 500 کے. ایک ایگزامپل کے طور کم زیادہ ہو سکتا ہے تو اتنے کے. یہ ہے علامت اجمیر. یہ ہے علامت. یہ حقیقت اجمیر نہیں ہے نا، یعنی یہ علامت ہے جو وہاں تک لی جاتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی پاگل دیوانہ وہ تختی دیکھ کے کہے اوپر کا اجمیر شریف، آگے اجمیر، آگے اجمیر، پوری زندگی وہ وہاں ڈھونڈتا رہے گا غریب نواز کا آستانہ. اس کو کبھی غریب نواز کا آستانہ وہاں کیوں؟ وہ علامت میں الجھ گیا، حقیقت سے اس نے آنکھیں بند کر لی. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک ہے حقیقت اور ایک ہے علامت. علامت وہاں تک لے جاتی ہے، منزل تک، لیکن جو علامت کو منزل سمجھ لے، اجمیر شریف کے نام سے وہ اندور میں گھومتا رہے گا، اس کو کچھ نہیں ملنا. ملے گا کبھی؟ مر جائے گا، لیکن آستانہ غریب نواز اس کو. اب وہ شکایت کرے مجھے غریب نواز کا آستانہ ملتا ہی نہیں، تو نے تو علامت میں تو ڈوب گیا، حقیقت تک کہاں پہنچا؟ صحیح؟ تو یہ نعتیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں غلطی کروں گا تو پیچھے علماء بہت کثیر تعداد میں میری اصلاح کریں. یہ نعتیں حقیقت عشق نہیں ہے، علامت عشق ہے. یہ نعرے حقیقت عشق نہیں ہے، علامت عشق ہے. یہ گھروں پر میلاد کا پرچم حقیقت عشق نہیں ہے، یہ علامت عشق ہے. یہ انگوٹھے چومنا حقیقت عشق نہیں ہے، یہ علامت عشق ہے. تو آپ علامت میں الجھ گئے ہو، حقیقت تک نہیں پہنچ رہے ہو، تو آپ کہیں گے حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا حقیقت کچھ نہیں ہے تو کربلا کے امام حسین سے پوچھ. اگر عشق اتنا ہی سستا ہوتا تو پورا گھر بار لے کر کے کربلا کے ریگزار پہ آتے کیوں؟ اگر حقیقت عشق پوچھنا ہے تو سید الشہداء امیر حمزہ سے پوچھ. اگر عشق اتنا سستا ہوتا تو احد کے میدان میں ان کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا؟
وہ بھی کوئی پرچم لگا لیتے، پرچم والے تو تھے ہی، بلکہ ان کے ہاتھ میں تو حضور کا پرچم ہوتا تھا، حضور کا دیا ہوا پرچم۔ امیر حمزہ وہ ہیں جو احد کے میدان میں رسول اللہ کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، لیکن پھر کلیجہ چوارے کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حقیقت الگ ہے، علامت الگ ہے، علامت کہیں بھی مل سکتی ہے مگر حقیقت صرف سچے لوگوں کے پاس ملا کرتی ہے۔ اب ہم تو آپ کہیں گے حقیقت کیا ہے؟ اب تھوڑا اس کو کھولنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے محبوب جس میں راضی، عاشق اس میں راضی۔ جو محبوب کی تمنا وہ عاشق کی تمنا۔ باتیں نہ کریں آپس میں، تھوڑا توجہ کریں، بڑی نازک گفتگو ہو رہی ہے، دھیان دیں۔ محبوب کی تمنا عاشق کی وہی تمنا، جو محبوب پسند کر لے عاشق بھی وہی پسند کرے، ہے نا؟ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دیکھو کتنے لوگ ہیں جو مدینے میں مرنا چاہتے ہیں؟ ڈرے نہیں، کچھ بولوں گا نہیں، اٹھاؤ نا، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے، اللہ قبول کرے سب کا ہاتھ۔ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ ایم پی میں، کوئی اندور میں ہوا ہوگا، کوئی اجین میں ہوا ہوگا، کوئی ایک گاؤں کون سا ہے اس کا، جوکر میں ہوا ہوگا، پتہ نہیں کون کہاں ہوا ہوگا، کوئی مالیگاؤں میں، کوئی ممبئی میں، کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن مرنا کہاں ہے؟ بولے بھائی، جب تمہارے اور میرے جیسا 1400 سال کے بعد والا کلمہ پڑھنے والا مدینے میں مرنا چاہتا ہے، اور آپ حدیث پیش کرتے ہو اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں، اور وہ ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صحیح ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہ حدیث امام حسین کو نہیں پتا تھی؟ کیا یہ حدیث امام حسین کو نہیں معلوم تھی؟ سب مدینے جانا چاہتے اور آپ مدینہ چھوڑنا چاہتے؟ امام کیوں چھوڑا؟ مدینہ چھوڑا نا، مدینہ چھوڑا، چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں، اور ایسا چھوڑا کہ جب کوئی وطن چھوڑتا ہے وطنیت نہیں چھوڑتا۔ جیسے اندور کا رہنے والا اگر 4 پشتوں سے ممبئی میں رہ رہا ہے، بلکہ کبھی اس کے بچوں نے، پوتوں نے کبھی اندور دیکھا بھی نہیں، وہ بھی اندوری کہلا رہے ہیں۔ وطن چھوڑا، وطنیت نہیں چھوڑی، یہی ہے نا؟ ہے نا؟ اسی طریقے سے لکھنؤ میں رہنے والے، ہمارے خود علاقے میں کئی لکھنوی ہے، کبھی لکھنؤ کا منہ نہیں دیکھا لیکن ہے وہ لکھنوی۔ وطن چھوڑا، وطنیت نہیں چھوڑی۔ حسین نے تو ایسا مدینہ چھوڑا، ایسا مدینہ چھوڑا کہ پہلے حسین مدنی تھے، مدینے والے تھے، لیکن اب حسین کو کوئی مدینے والا حسین نہیں کہتا، آج لوگ حسین کو حسین کربلا والا کہتا ہے۔ چھوڑا نا مدینہ، کیوں چھوڑا؟ واللہ کیا عشق میں کوئی کمی تھی؟ اگر کوئی یہ سوچے تو اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ حسین تو عشق کی انتہا کا نام ہے، حسین عشق کی انتہا کا نام ہے، حسین عشق کی نہایتوں کا نام ہے، حسین عشق کی آبرو کا نام ہے، حسین عشق کی جان کا نام ہے، حسین عشق کے پہچان کا نام ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کوئی مجسم عشق کہیں دکھا دے تو میں کہوں گا سر سے لے کے پیر تک حسین کا وجود دیکھ لے، تجھے عشق سمجھ میں آ جائے گا۔ ادیب لائل پوری کہتے ہیں عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیا، سارا جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ ان سے بڑا عاشق کون ہے؟ لیکن کیا وہ مدینہ چھوڑ کیوں رہے؟ تو اسی لیے چھوڑ، عشق مجبور کر رہا ہے۔ ہاں کیوں مجبور؟ حسین پاک کی تمنا ہے، عشق سمجھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر سے جا رہی ہے؟
کن کے اوپر سے جاری؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دے کہ سر کے اوپر سے جاری. ہاں اس کا مطلب ہے کچھ ایک دو، کوئی بات نہیں. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے جب دماغ حاضر نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. بہرحال توجہ فرمائیں. امام حسین عاشقوں کے امام، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. میرے امام، سب لوگ مدینہ جانا چاہتے وہ مدینہ چھوڑ دیں. کون سا مدینہ؟ جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی، جہاں جبریل بھی آتے تو پروں کو سمیٹ کر آتے. چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو. مدینہ منورہ کسے پسند نہیں؟ سب جانا چاہتے، حسین چھوڑ رہے. کیوں؟ عشق مجبور کر رہا ہے. کیسے؟ حسین کا بھی کوئی محبوب ہے، حسین کا بھی کوئی محبوب ہے، اور وہ اس محبوب کا نام ہے محبوب خدا. محبوب خدا ہی ان کا محبوب ہے. نانا بھی ہے، ہاں وہ رشتہ ہے، لیکن وہ محبوب بھی ہے. بلکہ پہلے محبوب ہے، بعد میں سب. حضور سے جس کے جتنے رشتے ہیں، پہلا رشتہ محبوب کا، یہ پہلا رشتہ حضور سے محبوب کا رشتہ ہمارا پہلے. اس کی وجہ بتاؤں؟ اس لیے کہ سارے رشتوں کو زوال آ سکتا ہے، جتنے رشتے آپ نام لے لیں، لیکن رشتہ محبوبیت کبھی زوال پذیر نہیں. ہاں یہ بات اچھی طرح یاد ہے. تو عرض کر رہا تھا، حسین کا کوئی محبوب علی جدی والہ السلام. حسین علی جدی والہ السلام چاہتے ہیں مدینے میں رہنا. مولا حسین چاہتے ہیں مدینے میں. یہ کس کی تمنا ہے؟ کس کی خواہش ہے؟ حسین پاک کی. اور مدینے سے نکلنا، مدینہ چھوڑ دینا، یہ کس کی خواہش ہے؟ ان کے محبوب کی. کیوں؟ حسین چاہتے ہیں یہی رہوں، یہی جیوں، یہی مروں، کیونکہ سب تو میرا یہی ہے. نانا یہی، بھائی بڑا یہی، امی یہی، سب یہی، چچا یہی، دادا یہی، سب یہی ہے نا. امیر حمزہ کی شکل میں دادا ہیں، صحیح، کئی چچا ہیں، امی ہیں، پھوپیاں ہیں، خالائیں ہیں، ماموں کا مزار بھی وہی ہے، نانا بھی وہی ہے، سب کچھ تو وہی ہے. مدینے میں رہنا وہی چاہتے ہیں. ان کی تمنا مدینے میں رہیں. نانا کی تمنا مدینے سے نکل کربلا میں آ میرا دین بچا. تو جب محبوب کی تمنا اور عاشق کی تمنا دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئی، محبوب چاہتا ہے کربلا میں آ، عاشق چاہتا ہے مدینے میں رہوں. حالانکہ کربلا کی اس وقت، توجہ کرنا، کربلا کی اس وقت جب تک مولا حسین نہ گئے تھے، ایک ریگزار کے علاوہ حیثیت کیا تھی؟ جنت سے نکلنے کی تمنا کس کی ہو سکتی ہے؟ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مدینہ چھوڑنا مطلب مر جانا. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اللہ اکبر. جب تک مولا حسین نہیں آئے، کربلا ریگزار کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ کربلا بلاؤں کے مرکز کے سوا کچھ نہیں. جب تک حسین پاک کے قدم نہیں لگے، کربلا بلاؤں کا گھر، کربلا مصیبتوں کا گھر. حیرت ہے، دارالامن چھوڑ کر مصیبتوں کی جگہ، دارالقرار چھوڑ کر بلاؤں کی جگہ، دارالشفا چھوڑ کر بیماریوں کی جگہ، دارالمسرت چھوڑ کر غم اور رنج کی جگہ. لیکن بات اتنی ہے، حسین کی تمنا یہ ہے دارالشفا میں رہوں، دارالقرار میں رہوں، دارالبقا میں رہوں، دار جنت میں رہوں، رش کے جنت میں رہوں، محبوب کی گلی میں رہوں، جہاں کے متلاشی سدرہ پہ رہ کے بھی جبریل ہوتے ہیں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں. جبریل سدرہ چھوڑ کر جہاں کے تمنائی جبریل ہو، وہاں حسین رہنا چاہتے ہیں مدینے میں. لیکن محبوب کی تمنا ہے تو دارالشفا میں نہیں، تجھے دارالبلا
کو آ کر کے جو ہے وہ رد بلا بنانا ہے، تو حسین پاک نے دیکھا میری تمنا میرے محبوب کی تمنا سے ٹکرا رہی ہے، تو عشق کا حق ادا کیا، اپنی تمنا کو چھوڑ دیا اور محبوب کی خواہش کا خیال کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، کبھی لوٹ کر نہیں گئے۔ تو اب عشق کیا بتا رہا ہے؟ اسی پہ بات اب مکمل ہوتی ہے۔ بات سمیٹتے ہوئے عشق کیا بتا رہا ہے؟ تیری کتنی ہی تمنا ہو، محبوب کچھ اور چاہے تو تو نے کرنا کیا ہے؟ محبوب کی تمنا پر اپنی تمنا کو، یہی عشق کی حقیقت اور امتحان ہے۔ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، دیکھو کون جلنا چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے جلنا؟ نہیں نا، بولو بھائی کوئی جلنا چاہتا ہے؟ ہم بھی تو ذرا ان خوش نصیب چہروں کی زیارت کریں جو جلنا چاہتے ہیں۔ ہے کوئی جلنے والا؟ بولو بھائی نہیں نا، حضرت ابراہیم جلنا چاہتے ہیں۔ کیوں جل رہے ہیں؟ کہا یار کی مرضی، میں تو بچنا چاہتا ہوں لیکن وہ چاہتا ہے جلے، میں جل نہیں چاہتا۔ پھر بعد میں جو ہوگا وہ دیکھیں گے۔ بچے کو کون مار ڈالنا چاہتا ہے؟ کوئی مار ڈالنے والا ہے نا؟ بچے کو تو مانگ کے لیا تھا، اور وہ بھی اسماعیل جیسا، میں بچانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے ذبح کر دے۔ تو کس کی بات کی گئی؟ کس کی مرضی پوری کی گئی؟ بولیں محبوب کی بات، محبوب کی ہے نا؟ اپنی نہیں چلے گی، حقیقت عشق یہ ہے کس کی چلے گی؟ بولیں اب سمجھ میں آیا درس عشق؟ یہ عشق ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، عشق ہے یہ راہ گزر عام نہیں۔ آپ کو بتاؤں عالم بننا آسان، عابد بننا آسان، قاری بننا آسان، مفتی بننا آسان، ڈاکٹر بننا آسان، خطیب بننا آسان، ادیب بننا آسان، عاشق بننا بڑا مشکل۔ ہاں عاشق، کیونکہ جو عاشق بنا وہ سب کچھ بنا۔ اور عشق کیا ہے؟ حقیقت عشق اپنی نہیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ بولے کس کی چلے گی؟ بڑی سے بڑی خواہش کس پہ قربان کرنی پڑے گی؟ محبوب چاہتا ہے بچہ ذبح کر، کوئی آئے بائیں شائیں کچھ نہیں، رکھ دو تلوار، رکھ دی اسماعیل علیہ السلام پہ، کود جا آتش نمرود میں، کود گئے۔ محبوب کہہ رہا ہے ڈال دے دریا میں قدم، موسیٰ نے ڈال دیے۔ یہ تو سب عاشقوں ہی کی فہرست ہے نا، یہ تو سب بعد میں جو ہوا وہ تو نتیجہ عشق تھا، لیکن عاشق نے جو کیا وہ تو کر دیا، یہی تو ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، میں اور آپ عاشق ہیں؟ میں اور آپ عاشق ہیں؟ علامت عشق ہے، حقیقت کہاں ہے؟ علامت تو کمکمے ہیں، جھنڈے ہیں، نعرے ہیں، جلسے ہیں، محفلیں ہیں، حقیقت کہاں ہے؟ محبوب چاہتا ہے فجر میں اٹھ، اور دل چاہتا ہے سو نرم گدوں پر، دونوں کی خواہش روزانہ ٹکراتی ہے۔ کس کو ترجیح دیتے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں، اگر خود کے نفس کو ترجیح دے کے سوتا پڑا ہے تو مکار ہے، عاشق نہیں ہے، اور اگر نیند قربان کر کے اٹھ کے مسجد میں کھڑا ہے، مبارک ہو، سلام ہو تمہیں کہ تمہارا شمار عاشقوں میں ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ خواہش دل ہے، خواہش دل ہے۔ سب دوست نشہ کرتے ہیں، میں بھی ایک چسکی لے لوں، لیکن محبوب کہہ رہا نا، اب اگر چسکی لیتا ہے تو مکاروں میں ہے، اور اگر محبوب کا خیال کرتے ہوئے اس سے نفرت کرتا ہے تو وفاداروں میں۔ دل کہہ رہا ہے میں بھی داڑھی کٹا کر منڈا کر جوان بنوں، 40 سال میں بھی 16 سال کا نظر آؤں، یہ تیرے نفس کی خواہش ہے۔ مدینے کا محبوب چاہتے ہیں نا، یہود کی طرح نہ بن، میری طرح صورت بنا۔ اب اگر کٹا کر گٹر میں پھینکتا ہے تو تیرا شمار مکاروں میں ہو رہا ہے، اور اگر رکھ رہا ہے محبوب کا خیال کرتے ہوئے، مبارک ہو تیرا شمار عاشقان مصطفیٰ میں ہوا۔ ہاں اگر کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے کو جی چاہتا ہے، محبوب کہہ رہا ہے نہیں، اگر اس کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا تو مجھے کب دیکھے گا؟ اس لیے کہ مجھ جیسا حسن والا کون ہے؟ ہاں
لوگ کہتے ہیں حضرت خواب میں رسول اللہ کو دیکھنے کا کوئی ذریعہ بتاؤ، وظیفہ. میں نے کہا وظیفوں سے نبی نہیں دکھتے، آنکھوں کی حفاظت سے دکھا کر. ایک نہیں 1 کروڑ وظیفہ کر. اگر عورتوں کو ایسی پاپ کی نظر سے دیکھتا رہا، گندی فلمیں ایسی دیکھتا رہا، کوئی وظیفے میں تجھے نبی نظر نہیں آئیں گے. لیکن آنکھوں پہ کنٹرول کر. واللہ جس دن آنکھ بند کرے گا شوق دیدار میں، اس دن یار کا جلوہ نظر آئے گا. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار، آج کھینچ لی تصویر یار. آنکھوں میں یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مدار آنکھوں میں، اور وہ نور تیرے میرے پروردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے. روئے یار آنکھوں میں اور تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اور اللہ اکبر، پیا ہے جام محبت. میرے دادا مرشد لکھ رہے ہیں پیا ہے جام محبت، جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار. آنکھوں پہ کنٹرول کر کے دیکھو. جس دن میری قوم کا جوان آنکھوں کو پاپ دیکھنے سے بچا لے گا، گندی فلمیں دیکھنے سے بچا لے گا، عورتوں پر گندی نظر ڈالنے سے بچ جائے گا. فقیر قادری کی بات لکھ کر لے جانا، تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے. آنکھوں کو کنٹرول میں لانا وہ وظیفہ ہے. اللہ اکبر. بلکہ اگر میرے امام نے تو یہاں تک کہا مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں ہے. وہ جلوہ ہر جگہ ہے، مٹا تو صحیح نہ خودی کو. تو بات دور نکلی. اب پتا چلا حقیقت عشق کیا ہے. روزانہ عشق کے امتحان میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. اپنی چلا رہے ہیں، محبوب کی کوئی سنتا ہی نہیں. اپنی چلا رہے ہیں، محبوب کی کوئی سنتا نہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. آؤ عہد کرو، محبوب کی سنیں. دیکھو صحابہ کو جو ترقی ملی، کامیابی ملی، کیوں؟ وہ اپنی نہیں چلاتے تھے، محبوب محبوب محبوب. آئیے انہی اصحاب مصطفیٰ میں جن کی زندگی کے لیے حکم ہے، میں مختصر ان کی زندگی پیش کر کے بات مکمل کروں تاکہ ہم سبق سیکھیں. عشق ہوتا کیا ہے، عاشق ہوتے کون ہیں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے اور میرا آپ کا بیڑا پار ہو جائے. عشق و محبت کرنے والوں کی فہرست میں، عاشقان رسول کی فہرست میں، بلکہ ائمہ عشق و محبت کی فہرست میں ایک نام آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. اس نام کو دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی. بلال میرے نبی کا وہ عاشق جس کو رسول اللہ نے عشق کی سند عطا کی. میرے نبی کا وہ عاشق جس نے اتنی پٹائی کھائی نبی کی محبت اور عشق میں کہ مارنے والے تھک جاتے تھے لیکن مار کھانے والا نہیں تھکتا تھا. امیہ کے غلام ہے، حبشی النسل ہے حضرت بلال. رنگ ان کا پکا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں جیسے حبشی تو آپ جانتی ہیں. جدید محققین کی تحقیق سے معذرت کرتے ہوئے اپنے قدیم بزرگوں کے الفاظ کو نقل کر رہا ہوں. علامہ ارشد اور خطیب مشرق جیسے بزرگوں نے یہی کہا، بلال پکا رنگ، کالا نہیں کہتا، پکا رنگ، موٹے ہونٹ، بڑے دانت، اور ایک بہادر سا انسان ہے جسے دنیا بلال کہتی. شروع دن ہی سے مکے کی زمین مل گئی تھی، لیکن نصیب تھا کہ مکے کی زمین پہ غلامی تھی. کہتے ہیں کہ حبشی لوگ بڑے طاقتور اور قوت والے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں جسم کے اعتبار سے، کام زیادہ کرتے ہیں، اس لیے زیادہ تر حبشیوں ہی کو غلام بنایا جاتا تھا. اور حبشیوں کو اہمیت دی جاتی تھی غلامی میں کیونکہ وہ محنت کش ہوتے تھے. جیسے ہمارے یہاں اگر بمبئی کے پراپر لوگوں کو آپ کسی جگہ پہ رکھیں تو وہ جلدی زیادہ دن تک محنت نہیں کر پائیں گے. بمبئی والے سن رہے ہو تو مجھے معاف کرنا، اصل بمبئی کے جو ہیں کیونکہ ان کے اندر اتنی محنت کا جذبہ نہیں ہوتا. اس سے ہٹ کر اگر بہار بنگال کے لوگوں کو مزدوری پہ رکھیں تو وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت میں محنت ہے. ابھی بھی بنگال میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ گاڑی میں گھوڑا لگانے کی بجائے، گھوڑا نہیں بلکہ انسان جو ہے وہ گھسیٹتا ہے گاڑی کو. ابھی بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.
یہ منظر میں دیکھ کر آ رہا ہوں، میں نے کئی بار، آپ بھی جائیں تو دیکھیں گے، محنت ہوتی، وجہ جس علاقے میں غربت اور ہوگی، تعیش نہیں ہوگا، وہاں کے لوگ فطرتاً اور طبیعتاً جو ہے محنت کش ہوتے ہیں۔ تو چونکہ حبشہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک پچھڑا ہوا علاقہ رہا ہے، تو وہاں کے لوگ طبعاً بڑے محنتی ہوتے، مضبوط بھی اور محنت۔ ابھی بھی ان کو دیکھو نا تو آپ دیکھیں گے، اگر آپ حرمین شریفین جائیں گے، عربی لوگوں کو جو کام کرتے آپ نہیں دیکھیں گے، وہ حبشیوں کو، کالوں کو ابھی بھی وہ بہت محنت کرتے، محنتی لوگ ہوتے۔ تو حبشیوں کو اہمیت تھی۔ ایسے ہی بلال غلامی میں زندگی گزار، بلال کے اسلام لانے کا واقعہ بہت لوگوں نے بیان کیا، لیکن اختصار کے ساتھ یہی کہ بلال نے حضور کو بار بار دیکھا تھا، اور بلال کے اوپر حضور کے احسانات تھے، کیونکہ بلال کی بڑی مصیبتوں میں حضور کام آتے تھے، لیکن ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ ایک دن کسی نے بلال کو کہا، بلال پتہ چلا کہ وہ محمد ہے نا، عبداللہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ بلال نے کہا ایسا؟ بلال جانتے تھے، کیونکہ احسانات تھے بلال، غلاموں کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن وہاں غلاموں کی بھی خبرگیری تھی۔ بس دل میں خیال آیا وہ تو سچے ہیں، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر ان کے آقا تک پہنچی۔ بہت سی تاریخ میں اس کا نام امیہ آیا ہے، بڑا پاپی آدمی تھا، بڑا بدماش قسم کا، اور اسلام دشمنی کے اندر بہت آگے تھا۔ جب اس کو پتا چلا، حضرت بلال کے سر پہ مارتا، بلال کو چابک مارتا، بلال کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو دے دیتا، لے جاؤ اس کو گھسیٹتے رہو۔ بلال کو گھسیٹا جاتا، ایک ہی مطالبہ ہوتا بلال سے، بلال محمد کو چھوڑ دو۔ بلال کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عشق کی داستان لوگ ہمیں اس لیے پڑھنے نہیں دیتے کہ جس دن عاشقوں کی زندگی یہ قوم کو پتہ چل جائے گی، اس قوم سے نہ کوئی ایمان چھین سکے گا، نہ مذہب چھین سکے گا، نہ مسلک چھین سکے گا۔ عاشقوں کی زندگی نہیں معلوم ہے، اس لیے گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ عاشقوں کی زندگی نہیں معلوم ہے، اس لیے بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے۔ جس دن یہ عشق کے شرارے، عشق کی شعلہ یہ جوال اور عشق کی آگ، عشق کا یہ دہکتا ہوا انگارہ جس دن دل میں بھڑکنے لگے گا، اس دن بلال کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگ کہیں گے ہمارے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، لیکن محمد الرسول اللہ سے ہمارا رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ آؤ پھر سے تجدید وفا کریں، میلاد مصطفیٰ کے موقع پر پھر سے تجدید وفا کریں، پھر سے عہد کریں، اس دور کو واپس لائیں۔ بلال پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، بچوں کے ہاتھوں سے گلے میں رسی ڈال کر کھینچے جا رہے ہیں، بلال تپتی ہوئی ریت پر لٹائے جا رہے ہیں، سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں اور چابک پڑتے ہیں، بلال چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ۔ بلال کہتے ہیں جان دے کر دنیا چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آمنہ کا لال نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے کیا محبت تھی، کیا عشق تھا۔ ایک دن مارتے مارتے جب لوگ تھک گئے تو پٹانے کی کوشش کی، پھسلانے اور بہلانے کی کوشش، کہا بلال تو اتنی مار کھاتا ہے اور محمد محمد کرتا ہے، کیا کبھی تیرا محبوب بھی بلال بلال کرتا ہے؟ دیکھو کیسے ورگلایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ماریں گے پیٹیں گے، جب تھک جائیں گے تو پھر دوسرا حربہ کیا ہوگا؟ پٹانے پھسلانے۔ ہاں لیکن اس موقع پر بھی عاشق کی بولی، جب بلال سے کہا اتنی مار کھاتا ہے، اتنی پٹائی کھاتا ہے، اور محمد محمد، کیا کبھی وہ بھی بلال بلال کرتا ہے، تیری خبرگیری کرتا ہے؟ بلال نے کہا عقل نہیں ہے تمہیں؟ نہیں پتا جب ہوشیار لوگ مارکیٹ میں برتن خریدنے جاتے ہیں تو ان برتنوں کو پہلے ٹھوک ٹھوک کر بجا بجا کر دیکھتے ہیں، اور جب ٹھوکنے پر آواز کھنک کھنک کر آتی ہے تب خرید کے گھر لایا جاتا ہے۔ ابھی میرا آقا مجھے پٹوا پٹوا کر کے چیک کر رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا بلال عشق میں پکا ہے۔ جس دن عشق کے اندر بلال کے پکے ہونے کی سند دے دی جائے گی، بلال چھوٹ جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ اور بلال کی یہ بات
گھومنے لگی مکے میں، گھومتے گھومتے آمنہ کے لال تک پہنچی، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ ایک دن جا رہے تھے، دیکھا کہ بلال مار کھا رہے ہیں، احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، دل میں تڑپ ہوئی، آنکھوں سے دیکھا تو کہا کاش کوئی میرے بلال کو، ہائے ہائے کوئی میرے، یہ عشق میں منزل آتی ہے جب محبوب میرا کہتا ہے۔ کسی نے کہا تھا جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے، لاکھ عاشق عاشق کر لو، پکار لو، چیخ لو، کچھ بھی کر لو، کچھ نہیں ہونا۔ محبوب کہہ رہے میرے بلال کو کاش کوئی خرید کے آزاد کرے، میں بشارت دیتا ہوں اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے۔ میرے بلال کو جو آزاد کرے خدا اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہ بات میرے آقا، میرے مولا، میرے امام سیدنا صدیق اکبر تک پہنچی۔ صدیق نے کو پتہ چلا جو بلال کو خریدے گا وہ آزاد ہے جہنم کی آگ سے۔ گئے امیہ سے بات کی، امیہ بلال کو بیچو گے؟ کہا بیچیں گے تو صحیح لیکن قیمت بڑی زیادہ ہے۔ کہا کیا؟ تمہارا فلاں غلام دے دو، اتنا ریشم دو، اتنا مشک دو، اتنا کافور دو، پھر بلال لے جاؤ۔ جو منہ مانگی بات اس نے کہی، صدیق اکبر نے سب حاضر کر دی، دے دیا، لے لیا۔ جب سودا طے ہوا امیہ ہنسنے لگا۔ صدیق اکبر نے کہا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں نے جب بھی تجھے دیکھا تو نفع کا سودا کرتا ہے ابو بکر، آج تو نے گھاٹے کا سودا کیا۔ آپ کہتے کیوں؟ کہا اس نے کہا میں صرف نقل کر رہا ہوں، کام چور غلام لیا، محنتی غلام دیا، ریشم دیا، کافور دیا، مشک دیا، اور اس کو لیا پکے رنگ کے۔ صدیق کہتے ہیں تو اس کی چمڑی دیکھ رہا ہے، میں اس کے اندر کا دل دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں میرا یار بسا ہوا ہے۔ واللہ اگر تو اس سے مہنگی بھی قیمت لگاتا تو بھی میں بلال کو اتنی مہنگی قیمت میں خرید لیتا۔ یہ میں نے جو وہ گھاٹے کا نہیں بلکہ نفع کا سودا کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے عاشق کو خرید لیا۔ اور پھر آئے، پوچھا آقا یہ بات کسی خاص آدمی کے لیے تھی کہ بلال کو جو خریدے گا جہنم سے آزاد ہوگا، یا کسی کے بھی لیے؟ حضور نے کہا جو خریدے اس کے لیے۔ کہا حضور میں خرید کے آزاد کر چکا۔ سرکار نے فرمایا تو نے بلال کو آزاد کیا، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد، تو عتیق ہے، عتیق، عتیق، جہنم سے آزاد ہے تو۔ صدیق اکبر کو کا لقب ہے عتیق، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، عتیق ان کا لقب ہے، جہنم سے آزاد۔ اللہ اکبر۔ اب بلال آ گئے، بلال آئے، عرض کر سکتا ہوں نا وقت میں گنجائش ہے؟ سن، بلال آئے، اب آئے، کوئی بلال کا گھر نہیں، کوئی بلال کا مکان نہیں، بلال کی ڈیوٹی، بلال کی زندگی بس یہی ہے، حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں، حضور کے در پہ پڑے رہتے ہیں۔ حضور کوئی کام کرنا ہو، بلال یہ، بلال وہ، بلال ایسا، بلال ایسا، بس بلال بلال حضور کی زبان پہ رہتا۔ بلال کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، وہی پڑے رہتے تھے، بلکہ حتیٰ کہ جب حضور علیہ السلام سوتے اور کہتے بلال مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا، یہ تک کام بلال کے ذمہ۔ کیا بات تھی بلال کی، جانے نماز کو نماز کے لیے بیدار کرنے کی ذمہ داری بھی میرے نبی نے بلال کو دے رکھی۔ بلال، اللہ اکبر۔ پھر وہ دن آیا جب مکے سے ہجرت ہوئی، سیدنا بلال بھی ہجرت کر چکے، بلال کی بھی ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ گئے تو بھی بلال ساتھ ساتھ ہیں، جب حجرے بنے تو بلال ساتھ ساتھ ہے، حجرے کی چوکھٹ پہ بلال رہتے، پیرا دیتے، بلال 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 کے تو وارے نیارے ہوئے۔ کہاں بلال مار پیٹ کھاتے تھے، نتیجہ نکلا اب بلال حضور کے ساتھ۔ بلال کو کبھی یہ شرف بھی حاصل ہوا، اونٹنی چلتی ہے تو نکیل بلال کے ہاتھ میں ہے، کبھی یہ شرف بھی حاصل ہے نالین اٹھا کے رکھنے کا، وضو کرانے کا، کبھی یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور کے پیچھے ان کی سواری پہ بیٹھ جانے کا، کبھی یہ شرف بھی حاصل ہے بلال کو دکھ ہوا تو رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، دعائیں کر کے دل خوش کر دیا، کبھی یہ بھی ہوا اپنا لقمہ بلال کے منہ میں ڈال دیا، بلال پھر بلال۔ عاشقوں کے نصیبے ایسے ہی ہوتے ہیں،
واللہ کوئی مبالغہ نہیں، اٹھا کر انٹرنیٹ پر سیدنا بلال پر درجنوں کتابیں ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں سے ایک جملہ بھی مبالغہ نہیں ہے۔ مبالغہ کیوں کروں؟ مبالغہ وہاں ہوتا ہے جہاں حقیقتیں نہیں ہوتی۔ یہاں تو میرے نبی کا وہ سچا عاشق زار بلال۔ اب بلال، جنگ بدر ہے بلال ساتھ ہے، احد ہے بلال ساتھ ہے، خندق میں بلال ساتھ ہے، خیبر میں بلال ہر جگہ ساتھ، سائے کی طرح ایک لمحے بھی حضور سے دور نہیں۔ پھر مکہ فتح ہوا تو بلال ساتھ۔ اب مکہ فتح ہوتا ہے، فتح مکہ کے دن تالیف قلبی کے لیے عرب والوں کو، یعنی کہ عربیوں کو، اور خاص طور پہ عرب میں مکیوں کو کچھ زیادہ آگے کیا جا رہا تھا، نوازا جا رہا تھا، تاکہ ان کو نوازا جائے تو تالیف قلبی ہو، کمزور ایمان والا مضبوط ہو جائے، بے ایمان کو ایمان مل جائے۔ اس طریقے کی ایک کوششیں تھی مومنوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے تالیف قلبی کی۔ بلال جب حضور اونٹنی پر سوار ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے، حضور اپنی اونٹنی پر تھے اور کعبے کا طواف کر رہے تھے اونٹنی پر، یہ شان صرف رسول اللہ کی اور پھر کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اور کیوں جانوروں کو حرم میں لانے کی اجازت نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیشاب پاخانہ کریں۔ لیکن حضور کی سواری کی شان یہ تھی کہ جب تک حضور اس پر بیٹھے ہوتے وہ سواری نہ کبھی پیشاب کرتی نہ پاخانہ کرتی۔ ہاں، جانور کو بھی پتہ ہے میرے اوپر سوار کون ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ کو اس کا خیال نہیں کہ میرے دل میں کون ہے تو پھر حیرت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، جس دن مسلمان یہ احساس کر لے کہ میں کلمہ کس کا پڑھتا ہوں، پھر اس دن مسلمان جرم کرنا چھوڑ دے گا۔ بلال اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں کہ عربیوں پر، مکیوں پر خصوصی کرم کی نظر ہے، قریشیوں پہ خصوصی کرم کی نظر ہے، تو حضور کو دیکھتے جاتے ہیں اور کچھ گم سمی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے بلال کو گم سم دیکھا تو ایک ہاتھ کی ٹھنکی دی۔ بلال کیا سوچ رہے؟ بھائی جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، دل کے خیالات کا جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی۔ بلال کیا سوچ رہے ہو؟ جب کوئی کچھ سوچتا ہے اور اس سے پوچھو کیا سوچ رہے ہو، فطرت ہے، آدمی کہتا ہے کچھ نہیں، ہے نا؟ یہ فطرت ہے، کچھ نہیں۔ بلال کیا سوچ رہے ہو؟ بلال نے حضور کو دیکھا، کچھ نہیں۔ بلال یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ آج تو مکے والوں پہ کرم ہے، ہر جگہ اذان کے لیے مجھے کھڑا کرتے تھے، آج میری جگہ، حبشی کی جگہ ہو سکتا ہے اذان دینے کا موقع کسی مکی کو ملے گا؟ یہی سوچ رہا ہے بلال۔ آج بھی اذان تم ہی نے پڑھنا ہے، آج اذان تم ہی دو گے۔ اب یہ سوچ رہے تھے نا کہ مجھ حبشی کو پیچھے کر کے کسی مکے کو آگے کیا جائے گا، اب تو زمین پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دے گا، بلکہ تو نے تو کعبے پہ چڑھ کے اذان دینا۔ ہائے ہائے ہائے، یہی مکہ ہے جہاں کھینچے جاتے تھے، یہی مکہ ہے جہاں ریت پہ لٹائے جاتے تھے، یہی مکہ ہے جہاں پیٹے جاتے تھے، یہی مکہ ہے جہاں سینے میں پتھر رکھا جاتا تھا۔ لیکن آج عشق نے بلال کو اتنا بلند کر دیا کہ کھسیٹنے والے زمین پہ کھڑے ہیں اور حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، اور اس کے بعد لیکن کعبے کی چھت پہ کھڑے کر کے پھر عشق کا امتحان ہو رہا ہے۔ محبوب قدم قدم پہ امتحان لیتا ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اور پھر امتحان لیا، اذان پڑھ۔ حضور اذان تو ہر جگہ پڑھی، اب کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، رخ کدھر کرو، تیرا دل جدھر چاہے۔ آج بلال کو کہہ دیا تیرا دل جدھر چاہے، یہ کہہ کے امتحان لیا، دل جدھر چاہے۔ بلال نے کہا کدھر دل چاہے؟ کعبے پہ کھڑا کیا تو کعبے نے کھڑا کیا، اب تجھ سے منہ پھیروں، یہ تو غیرت عشق کو گوارا نہیں، ہمیشہ رخ کعبے کی طرف تھا، اب کعبے پہ کھڑا آپ نے کیا ہے تو رخ آپ کی طرف ہو۔ رخ حضور، وہ کعبے پہ چڑھ کے حضور سے رخ نہیں پھیرتے، توجہ کر، یہ عشق کا امتحان۔ وہ کعبے پہ چڑھ کے حضور سے رخ نہیں پھیرتے، اور ہم زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، حضور سے رخ پھیر کر، شراب کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، حضور سے رخ پھیر کر، حرام کاموں کی طرف جا رہے ہیں، حضور سے رخ پھیر کر،
عورتوں پہ باپ کی نظر کی طرف جا رہے، حضور سے رخ پھیر کر سن لو، تم نے نبی سے رخ پھیرا، کامیابیوں نے تم سے رخ پھیرا، عزتوں نے تم سے رخ پھیرا، برکتوں نے تم سے رخ پھیرا، نعمتوں نے تم سے رخ پھیرا، خدا کی رحمتوں نے تم سے رخ پھیرا۔ جس دن مومنوں کا رخ پھر سے رسول اللہ کی طرف ہو جائے گا، ساری نعمتوں کا رخ مومنوں کی طرف ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر۔ بلال حضور کی طرف رخ کر، اذان ہو گئی، لوگوں نے، بلکہ ایک شخص نے تو یہ کا نام نہیں لوں گا، اس شخص کا بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے، نام لے لو تو لوگ بدگمان ہوتے ہیں، حالانکہ لوگ اس نزاکت کو نہیں جانتے، اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی کیا ہو، جب مسلمان ہو گئے اب کچھ بگ بگ نہ کرو ان کی شان میں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے میں نام نہیں لیتا۔ ایک یہ کہا، دیکھو اس کالے کوے کو، یہاں تک کے جملے کہے، یہ کالے کوے کو دیکھو، یہ تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا۔ تب کسی نے کہا اس کی وفا بھی تو دیکھو نا، اس کی قربانیاں بھی تو دیکھو نا۔ اللہ اکبر۔ پھر بلال مدینے میں، اب ایک وقت وہ آتا ہے، بہت سی قربانیاں حضرت بلال کی، بہت قربانیاں، ایک ایک چیز کا کہاں تک تذکرہ کریں، جس طرف خصوصی اشارہ ہے اس طرف بڑھتے اور بات ختم کرتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، وہ بلال سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں میرے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، بلال نے ہوش کھو دیا، کیونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تھا، بلال کا تو کوئی تھا ہی نہیں، بلال کا تو سب کچھ، خاندان، خطہ، قبیلہ، سب حضور ہی تھے۔ ہائے ہائے ہائے، آج بلال کو تنہائی کا احساس تھا، کبھی کسی کے سینے لگ کے روتے، کبھی کسی کے سینے، کبھی کسی کے سینے، کبھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کو آخری آرام گاہ ظاہری لحد کے سپرد کر دیا گیا۔ بلال مدینے کی گلیوں میں گھومتے اور پوچھتے حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، جنگلوں میں جاتے حضور کہاں ہیں، حضور کے بغیر چین نہیں آتا۔ اب بلال نے اذان کہنا بھی چھوڑ دی۔ کہتے ہیں بلال جس کے حکم پہ کہتا تھا، اب وہ تو چلا گیا ظاہری طور پہ، اب کس کے لیے اذان کہوں، میرا محبوب گیا، میرا یار گیا، میرا چاند گیا، میرا سب کچھ گیا۔ اللہ اللہ، جنگلوں میں پوچھتے ہیں حضور کہاں ہیں، لوگ کہتے بلال اتنا نہ تڑپ، ہمیں نہ تڑپا، بس یاد ہی آتی ہے۔ عاشق کی نشانی یہ ہے، عاشق کو محبوب کے بغیر کہیں چین نہیں آتا، وہ تو بس محبوب ہی محبوب چاہتا ہے، اسے محبوب کے سوا کوئی اور نہیں چاہیے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن بلال نے یہ طے کر لیا، جب حضور مجھے دکھتے نہیں، در و دیوار کو دیکھتا ہوں، مسجد نبوی کے حجروں کو دیکھتا ہوں، حضور یاد آتے ہیں، پوچھتا ہوں حضور کہاں ہے، کوئی بتاتا نہیں۔ تو بلال نے سوچا میں نے مدینہ چھوڑ دینا، بلال نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، مدینہ طیبہ کیا چھوٹا، بلال ملک شام رہنے لگے۔ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، اب بلال کا ایک ہی کام تھا ملک شام میں، رونا رونا، صرف رونا، گریا آہو بکا۔ یاد رکھنا، ایک بات کہہ دوں لیکن دھیان سے سنو، ہزاروں کروڑوں سال کی عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں یار کی محبت میں رونا پہنچاتا ہے۔ ہاں، یار کی محبت میں رونے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے بزرگان دین مانگتے تھے اے اللہ یار کے لیے رونا نصیب فرما، یار کے لیے آہیں بھرنا نصیب فرما، یار کے لیے آؤ خدا نصیب فرما، یار کے لیے بے چینی بے قراری نصیب فرما۔ کہتے ہیں استاذ زمن، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے۔ اللہ اکبر، بلال روتے ہیں، صرف روتے ہیں، لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو بلال کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، پھر یار کا ذکر چھڑتا ہے،
بلال پھر رو پڑتے ہیں۔ ایک دن بلال رات کو روتے روتے، یار کے لیے روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا؟ حضور جلوگر ہیں۔ بلال نے خواب میں اپنے آقا کا دیدار کیا تو عرض کی آقا یا رسول اللہ میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں۔ میرے آقا نے بلال سے کہا بلال تو مجھ سے ناراض ہے؟ ایک جملہ تھا، بلال تو مجھ سے ناراض ہے؟ تڑپ گئے، میری جان، میرے ایمان کی جان، آپ سے ناراض ہونا تو کفر ہے، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر پوچھا انداز دل ربانہ سے کہ پھر مدینے کیوں چھوڑ دیا؟ جب ناراض نہیں مدینے کیوں چھوڑ دیا؟ آقا مدینے میں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، بام و در دیکھتا ہوں، در و دیوار دیکھتا ہوں، آقا آپ یاد آتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھتا ہوں آقا کہاں ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، لوگ میرے ساتھ رو پڑتے تھے، اس لیے میرے آقا میں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں بلال مدینے آؤ نا۔ عاشقوں کے مرتبے کیا ہوتے ہیں، محبوب خود خواب میں آ کے کہتا ہے مدینے آؤ نا، آؤ مدینے۔ بلال نے جب مدینے کی دعوت صاحب مدینہ سے سنی، مالک مدینہ سے سنی، سرکار ابد قرار سے سنی، آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، خواب ٹوٹ چکا تھا۔ بلال پھر تڑپے اور بلال نے راتوں رات کسی کو کوئی اطلاع نہیں کی، اونٹنی پہ بیٹھے اور اونٹنی دوڑانا شروع کر دی۔ بلال مدینے جا رہے تھے، اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے تخیلات اور تصورات پیش کرتا ہوں۔ جب ایک آج کا عاشق مدینہ طیبہ جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں کتنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن بلال کا تو بالکل سب چیزیں ظاہر تھی۔ بلال مدینے جا رہے تھے، وہ رسول اللہ کا خرام ناز کرنا، وہ مسکرانا، وہ بلال بلال کہنا، کبھی بکریاں سونپ کر بلال کو چرانے کے لیے بھیج دینا، کبھی بلال کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اپنا لقمہ کبھی بلال کے منہ میں ڈال دینا، کبھی بلال کو سواری کی نکیل تھما دینا، کبھی بلال کو عذرائے شفقت اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لینا۔ اللہ اکبر، بلال کو یہ سب یاد آ رہا ہوگا، آنکھیں برس رہی ہے، آنسو نکل رہے ہیں، موتیوں کی طرح چہرے کی طرف جھڑتے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کھجوروں کی وہ قطاروں کی، درختوں کی قطاریں بلال کے سامنے آئی ہوگی، احد پہاڑ کا وہ خوبصورت منظر بلال کی نگاہوں کے سامنے آیا ہوگا، تو بلال حبشی کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو بلال جانتے ہیں، لیکن بس اتنا پتہ ہے، اتنا جانتے ہیں، جب بلال مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، اونٹنی بٹھائی اور جیسے مسجد کے اندر داخل ہوئے، پہلی ملاقات مولائے کائنات سے بھی پوچھا علی حضور کہاں؟ مولا علی رو پڑے، میرے زخموں کو نہ چھیڑ، میرے زخموں کو ہرا نہ کر بلال، حضور کہاں ہے؟ پوچھتا ہے، صبر کر۔ پھر کوئی ملا، حضور کہاں ہے؟ رو پڑے، حضور کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں غوغا ہو گیا، شور ہو گیا، مؤذن رسول بلال آ گئے، مؤذن رسول بلال آ گئے۔ لوگ اس عاشق کے دیدار کے لیے سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آنا شروع۔ نبی کا یار آیا، نبی کا عاشق آیا، نبی کا مؤذن آیا، ہائے ہائے ہائے۔ پھر بلال کے لیے بھیڑ اکٹھا ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بلال کو دیکھنے آ گئے، ہائے ہائے، چھوٹے بچے، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین مسجد میں آ گئی۔ ماؤں سے بچے پوچھتے امی نبی کا مؤذن آ گیا آج، کیا نبی بھی آنے والے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے پوچھتے۔ ایسے میں صحابہ کی تمنا ہوئی بلال اذان کا وقت آ گیا، وہ اذان سناؤ نا جو نبی کو بڑی پسند تھی۔ اے بلال وہ اذان پڑھو جو حضور کو پسند تھی، پڑھو نا بلال۔ بلال کہتے نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر تاب نہیں ہے، کیونکہ اذان پڑھوں گا تو جس کے حکم سے جس کے لیے پڑھتا تھا اس کا رخ تابہ کہاں ڈھونڈوں گا؟ بلال اذان پڑھو۔ بلال کہتے نہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین سے کہے، امیر المومنین نے کہا بلال اذان پڑھو۔ سینے سے لپٹ کے کہا اگر آج کے دن کے لیے مجھے آزاد کیا تھا، کیا آج مجھ سے اس کا بدلہ لیتے ہیں؟
جس دن مجھے آزاد کیا تھا اس کا صلہ طلب کرتے ہیں۔ لوگ رو پڑے۔ کسی نے کہا ابھی بلال اذان پڑھیں گے، رکو، ہمیں بلال کے بارے میں پتہ ہے، بلال جب کسی کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے۔ کسی نے کہا جاؤ حجرہ سیدہ فاطمہ پہ دستک دو اور شہزادوں کو لے آؤ، حسنین کریمین کو، تصویر مصطفیٰ کو لے آؤ، وہ کہیں گے نا بلال اذان پڑھیں گے۔ شہزادوں کو سکھا دو، شہزادوں کو بتا دو کہ انہوں نے کہنا کیا ہے۔ دونوں شہزادے آئے اور ایک طرف سے امام حسن نے، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ تھام لیے، کہا چچا بلال وہ اذان پڑھو نا جو نانا کو سناتے تھے۔ ہائے ہائے، سینے سے لپٹا لیا اور کہا اگر ان کانوں نے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس نے ان کا دل دکھایا انہوں نے میرا دل دکھایا تو میں کبھی بھی اذان نہ پڑھتا۔ شہزادو اگر تمہارا حکم ہے تو بلال اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر بلال اس مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں سے بلال رسول اللہ کی ظاہری حیات میں اذان پڑھتے تھے۔ اذان شروع کی، بلال کی عشق والی اذان جب بلند ہوئی، کوہرام بپا ہو گیا، پچھلا دور لوگوں کو یاد آنے لگا۔ اللہ اکبر، بچے کہہ رہے ہیں مؤذن رسول آ گئے، آج نماز پڑھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول بھی آئیں گے۔ ایک آؤ فوقا کا ماحول تھا، ایک کوہرام تھا۔ اس کوہرام میں جب پچھلا دور لوگوں کو یاد آیا، بلال نے اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، بلال کا مخصوص انداز تھا، بلال کا مخصوص طریقہ تھا۔ جب نام محمد لیتے تھے تو حضور ایک جگہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں دیکھتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھتے تھے۔ کیا خوش نصیب وہ مؤذن رسول تھا، نام محمد لے کر رسول اللہ کا دیدار کرتے تھے۔ اب جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس جگہ پر نظر پڑی جہاں رسول اللہ جلوہ گر ہوتے تھے، لیکن آج اس جگہ پر کوئی موجود نہ تھا۔ آج اس جگہ پر کوئی موجود نہ تھا، وہ جگہ خالی تھی۔ جب اس جگہ کو خالی دیکھا بلال برداشت نہ کر سکے، چیخ ماری، اذان مکمل بھی نہ ہوئی، زمین پہ گر پڑے، زمین پہ گرے، کوہرام بپا تھا، ہوش آیا، کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی، پھر سواری پہ بیٹھے اور پھر مدینے سے ملک شام کی طرف چل دیا۔ پھر کہا گیا اس کے بعد بلال پھر کبھی مدینہ منورہ نہ آ سکے، اور سیدنا بلال حبشی نے ملک شام ہی میں پردہ فرمایا۔ بلال وہ ہیں، ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت میں اپنی سواری پر بیٹھ کر آئیں گے، سلیمان علیہ السلام قیامت میں اپنی سواری پہ بیٹھ کر آئیں گے۔ تو اس وقت کسی نے کہا آقا پھر آپ بھی تو اپنی سواری قصبہ پر بیٹھ کر آئیں گے۔ آقا فرماتے نہیں، میرے لیے تو براق آئے گی، میرے لیے تو براق آئے گا، میری سواری پر میری شہزادی فاطمہ ہوگی، اور میری دوسری سواری میرے بلال کو دی جائے گی، اس کا نام عذبہ بتایا گیا ہے، اور اس پر بلال بیٹھ کر اذان پکارتے ہوئے ہیں۔ میدان محشر میں میرا بلال اذان پکارتے، یہ شان ہے سرکار بلال کی۔ آؤ ہم بھی حضور کے عشق کی خیرات مانگے، اپنی نسلوں کے دلوں میں سچا عشق، سچی محبت پیدا کریں، عہد کریں جو چیز رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہو، جو چیز حضور کو پسند نہیں ہے، آج سے ہم چھوڑ دیں گے، سچے عاشق بنیں گے۔ آج جمعہ کی نماز میں نے لوگوں سے کہا ہر سال گھر سجا کے میلاد منایا، گلی اور کوچے سجا کے میلاد منایا، اس سال گھر بھی سجاؤ، کوچے بھی سجاؤ، گلی بھی سجاؤ، لیکن اس سال کا میلاد اس طرح منائیں گے کہ خود کو سنت رسول سے سجا لیں گے انشاءاللہ۔ دنیا بھی
کامیاب، آخرت بھی کامیاب، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دوران گفتگو قصداً سہون کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میری گزارش ہے آپ دور نزدیک جہاں جہاں سے آئے ہیں سنی دعوت اسلامی کی برانچز اپنے علاقوں میں قائم کریں۔ ہمارے اندور کے ذمہ داران، ہمارے ندیم بھائی، مبارک بھائی، رضوان بھائی اور بھی احباب آئے ہیں، ان کے پاس آپ اپنے نام نمبر لکھائیں تاکہ آپ کے علاقے میں بھی دین و سنیت کے کام کا مضبوط انتظام کیا جا سکے۔ امید ہے آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔